أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 14واں پروگرام ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، 14واں پارہ اس میں سورۃ الحجر ہے اور پھر اس کے بعد سورۃ النحل ہے اور دونوں صورتیں مکمل ہیں۔ سورۃ الحجر کی ابتدا اگرچہ 13ویں پارے کے اختتام پر ہو چکی ہے اور ایک آیت اس کی 13ویں پارے میں شامل ہے اور باقی مکمل صورت 14ویں پارے میں اور پھر سورۃ النحل اس کے اندر ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الحجر مکی صورت ہے اور اس کے مضامین کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اس کا زمانہ نزول مکی دور کا آخری حصہ ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید دیتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس پر کفار کی طرف سے جو استہزاء ہے اور ظلم و ستم کی جو روش ہے وہ بھی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ ایک استقامت اور ثبات کا پہاڑ بنے ہوئے ان کے سامنے موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کفار مکہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو اس پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وارننگ دی جا رہی ہے، انذار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کفار مکہ کو کہ اگر آپ لوگ اپنی یہ روش جاری رکھو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور اس طرح ناظرین کرام، کسی بھی نبی کا جو مشن ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بھی انذار اور تبشیر 2 حصوں پر مشتمل تھی، انسانوں کی فطرت کو خطاب کرنے کے لیے اور انسانوں کی فطرت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ دونوں قسم کی دعوت جو ہے لازمی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری بھی دی، آپ بشیر بنا کر بھی بھیجے گئے اور آپ نذیر بنا کر بھی بھیجے گئے، گویا انذار، تنبیہ کرنا، وارن کرنا اور اللہ کے عذابوں کی دھمکی دینا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا بنیادی حصہ۔ اب یہ جو سورۃ الحجر ہے اس کے اندر انذار کا پہلو نمایاں ہے اور یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ پوری جو ہٹ دھرمی اور استہزاء کی روش ہے اس کے مقابلے میں اب ایک انذار اور وارن کرنے والی اور تنبیہ کرنے والی وہ آخری حجت پوری ہو رہی ہے کہ اگر یہ قوم باز نہ آئی تو ان کے اوپر گویا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ سورۃ الحجر کو ناظرین کرام 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے پہلے حصے میں رسالت پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بصورت تکذیب اللہ کی سنت کا ذکر کیا گیا ہے جو کسی صورت ٹلنے والی نہیں، یعنی مشرکین مکہ پر اور کفار مکہ پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ دوسرے حصے میں آفاق و انفس کی نشانیاں اس طرح سے واضح کی گئی ہیں اور یہ بتایا، جس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اگر انسان کو پیدا فرمایا ہے تو یہ انسان کی تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں۔ تیسرے حصے میں انسان کی تخلیق اور ابلیس کے تکبر کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کا جو چیلنج تھا اللہ کریم کو کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور پھر چوتھے حصے میں گزشتہ اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین مکہ کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے حالات نہ سدھرے
اور تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کا یہ سلسلہ جاری رکھا تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ اور آخری اور پانچویں حصے میں ناظرین کرام یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، عذاب و ثواب کا بیان کیا گیا ہے، اور اس عذاب و ثواب اور قیامت کی گواہی کے لیے ارض و سما سے یعنی آفاق و انفس سے شہادت دی گئی ہے۔ یوں ان 5 حصوں کے یا ان 5 مضامین کے بیان سے قبل 3 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے قانون امحال کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے، اس مہلت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی قسم کی کمزوری ہے یا کسی قسم کی رعایت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون مہلت ہے یہ حقیقت میں ان کے عذاب کے اندر اور ان کی سزا کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہلت دیے جانے کے نتیجے میں جو کفار زندگی کا مزہ لیتے ہیں اور کچھ دنیا کی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، کہ وہ کھائیں پئیں اور یہاں سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ فائدہ بھی بالآخر ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام مشرکین مکہ کے اس مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جو یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، یا تو ہمارے پاس نبی ہی فرشتہ آتا یا پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے، یعنی کسی نبی کی دعوت کے بعد اور اس کے ٹھکرائے جانے کے بعد نشانی کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرما دیں تو اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے اتنا خطرناک مطالبہ جو ہے یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کہیں تمہاری مہلت ختم ہو جائے اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ بھی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ قرآن پاک خود سے بناتے ہیں، کسی نے قرآن پاک کی تحریف کی بات کی اور کسی نے قرآن پاک کے خود ساختہ ہونے کی بات کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو داغدار کرنے کے لیے مختلف طرح کے الزامات قرآن کے حوالے سے لگائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزامات کا انتہائی اختصار کے ساتھ یہ جواب دیا ہے کہ قرآن نازل کرنے والے ہم ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے، انا لہ لحافظون۔ یہ فرق اصل میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہیں، جس کا ذکر ناظرین کرام سورۃ المائدہ کے اندر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ بیان فرمایا کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوتی تھیں ان کی حفاظت کے ذمہ دار اس امت کے علماء تھے، اس امت کے جو اہل اللہ اور اہل علم اور فقہاء تھے، وہ اس بات کے ذمہ دار تھے بمستحفظوا من کتاب اللہ، وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ یعنی تورات نازل ہوئی یا انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، تو انہی کے جو علماء تھے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان علماء نے اور ان فقہاء نے اللہ کی کتاب کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس میں اپنی خواہشات شامل کر کے اس کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے، اور بعض اوقات کتمان علم کے یعنی علم کو چھپانے کے بھی مرتکب ہوئے۔ اب یہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ صرف اس کا اعزاز ہے کہ اس کا نزول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی ہے، ساتھ حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کریم نے اٹھایا ہے، لہٰذا قیامت تک اس قرآن کو باطل جو ہے وہ کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو پہلا حصہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پہلے حصے میں نے عرض کیا کہ رسالت پر ایمان کا تذکرہ ہے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں، فرمایا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی سنت وہ حرکت میں آ جاتی ہے جو عذاب کی سنت ہے، عذاب کا طریقہ ہے، اور جو بھی انبیاء کی تکذیب کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا حصہ یہ بتاتا ہے کہ آفاق و انفس میں جتنے بھی مظاہر ہیں یہ تمام کے تمام حکمت الہیہ کے شاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دانا نے اور اسی حکیم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان جو پیدا ہوا ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو پیدا فرمایا ہے یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ابلیس کے تکبر کا ذکر ہے، اور یہاں سے اس صورت کے مضامین کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ابلیس کے تکبر کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب نے سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ سجدہ نہیں کیا اور راندہ درگاہ قرار پایا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کر دیا کہ قال رب بما غویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کیا کروں گا، ان کو میں رنگینی دکھاؤں گا، ان کو میں چیزیں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ابلیس نے چیلنج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اس کا جواب یہ دیا جو کہ میرے بندے ہیں اس کے اوپر تیرا زور اور تیرا جادو نہیں چل سکتا، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، اور فرمایا تیرے پیچھے صرف وہ چلیں گے جو گمراہ ہوں گے، اور پھر تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کے سب جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر نشان لگا دیے گئے ہیں کہ کون کس دروازے سے داخل ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس صورت کا چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر گزشتہ اقوام کا ذکر ہے، اور اس حصے کے آغاز سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بیان فرمایا ہے کہ ابلیس نے چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا کہ میرے بندوں کو بطرح زور نہیں چلے گا، تو یہ کشمکش تو رہتی دنیا تک رہے گی کہ جو جن اور شیاطین ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ جو بھی شخص اپنے کردار سے، اپنی محنت سے اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لے گا، وہ شیطان کے نرغے سے بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ گویا کوئی بھی شخص اگر میری رحمت کا استحقاق حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کرے تو میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک بات اور بتا دیجئے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے، یعنی جو لوگ بھی شیطان کے نرغے میں آ جائیں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، میرے حکم کی بجائے شیطان کی پیروی کریں گے، تو پھر میرا عذاب بڑا ہی سخت اور بڑا دردناک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر بعد ازاں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو شدید عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور سارے ملیا میٹ کر دیے گئے، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام کی تکذیب کے ساتھ ساتھ بے حیائیوں میں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، اور اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو مدین کے اندر مقیم تھی۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الحجر کا تذکرہ بھی کیا گیا، اور ان سے مراد غالباً قوم سمود ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور اس کے بعد یہ ان لوگوں کا تذکرہ کر کے، ان امتوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ان پر اللہ کی سنت، عذاب کی سنت جو تھی وہ جاری ہو گئی، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا، اور کسی ان کے کرتوتوں نے نہیں بچایا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کو کسی بھی طرح سے ان کے کرتوتوں نے نہیں بچایا، اور وہ لوگ جو ہے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 5واں حصہ شروع ہوتا ہے اس صورت کا، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کا ظہور جو ہے وہ حق ہے، اور قیامت کے ظہور کی جو گواہی ہے وہ ارض و سما کی تمام چیزوں سے، جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی چیزیں ہیں اس سے ہر چیز کی گواہی مل رہی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق،
یہ جو کچھ زمین و آسمان ہے سب حق ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور سچی اور صادق اور حق بات یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ وقوع پذیر ہونے والی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورت کے اختتام پر اس استہزاء اور ہٹ دھرمی کا ذکر ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تنگ کر دیا تھا اور آپ کو مغموم اور فکر مند کر دیا تھا، اور فرمایا کہ انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، آپ مغموم اور فکر مند ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکین کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنے مشن پر قائم رہیے اور اس مشن کو جاری رکھیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ کی شان میں جو استہزاء کرنے والے ہیں، تمسخر اڑانے والے ہیں، ان کو ہم خود ہی کافی ہیں۔ یہ اسی طرح کا وعدہ ہے ناظرین کرام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا ہم ہی مستہزئین کے خلاف تیرے لیے کافی ہیں۔ گویا مستہزئین کی استہزاء کا بدلہ، جو تمسخر اڑانے والے ہیں ان کے تمسخر کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں۔ ہم لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استہزاء اور آپ کی شان میں گستاخی کے حوالے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمارے جذبات اس لیے ہونے چاہیے کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا انجام اور ہماری جو کامیابی ہے اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس قدر مضبوط نسبت رکھتے ہیں۔ وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے۔ اس طرح یہ سورۃ الحجر مکمل ہوئی اور سورۃ النحل کی ابتدا ہے۔ سورۃ النحل بھی ناظرین کرام مکی صورت ہے اور اس کی 128 آیات ہیں، اور اس 128 آیات میں سے جو پہلی 89 آیات ہیں ناظرین کرام، اس میں دو مضامین کو مختلف پیرائے کے اندر اور مختلف نوع مضامین کے ذریعے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو عقیدہ توحید کی وضاحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں آفاق و انفس کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے، اور دوسرا مضمون ہے شرک کے رد کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کا بھی مختلف پیرائے میں رد کیا گیا ہے اور مختلف اس کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ گویا پہلی 89 آیات جو ہیں وہ عقیدہ توحید کا اس بات اور اللہ کے ساتھ شرک کے رد کے مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ چند مضامین مختلف طرح سے بیان ہوئے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو اس صورت کی ابتدا جو ہے بغیر تمہید کے تنبیہ سے ہوتی ہے، وہی جو انذار کا موضوع چل رہا ہے اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے کوئی تمہید نہیں باندھی، بلکہ فرمایا کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے چلے آئے ہو اور جس عذاب کے نہ آنے کی وجہ سے تم نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی نہ ہونے کی دلیل بناتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ وہ عذاب تمہارے سروں پر آ گیا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا حکم آ گیا اور یوں سمجھے کہ تمہارے سروں پر آ گیا ہے، پس تم جلدی نہ مچاؤ، عقل سے کام لو اور مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ گویا اللہ کا امر جو ہے، اللہ کا جو عذاب ہے تمہارے سروں پر کھڑا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگر ہم پوری صورت کا جائزہ لیں تو 5 قسم کے مضامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو جو جیسا میں نے عرض کیا اس بات توحید اور رد شرک اور اس کے لیے تذکیر بآلاء اللہ اور آفاق و انفس سے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منکرین نبوت اور منکرین توحید، ان کے اعتراضات اور ان کی جو کٹ حجتیاں ہیں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پھر جو ان کا باطل پر جو اصرار ہے اور ان کا جو استکبار ہے ان کے جو برے نتائج ہیں اس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، انذار فرمایا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح چوتھی جو قسم ہے مضامین کی، اس میں اخلاقی و عملی تعلیمات دی گئی ہیں
اور ان کا معیار بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اخلاقی اور عملی طور پر تبدیل ہونا چاہتا ہے تو اس کو کس قسم کا کردار پیش کرنا ہوگا۔ اور پانچویں قسم کا مضمون جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، اور آپ کو ایک نئی حکمت عملی اور آپ کے رویے کے بارے میں تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 1 کے بعد ہی یعنی ڈراوے کے بعد ہی، انذار کے بعد ہی، اس تنبیہ کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانے کے لیے تفہیم و انذار کا رستہ اختیار کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید جن کی سمجھ میں نہیں آتی ان کو مختلف قسم کے دلائل دے کر سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں یہ بات نہیں پتہ چلتا کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک پیدا کرتا ہے دوسرا پیدا نہیں کر سکتا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور مختلف قسم کی نشانیاں، زمین و آسمان کی نشانیاں، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، مختلف قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بیان فرمائی ہیں، اور یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنی کو نعمتیں اللہ کی بیان کریں اور کتنی نعمتوں کو تم شمار کرو گے؟ اللہ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 20 اور 21 میں مشرکین مکہ کے ایک خاص طرز عمل کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی نشانیاں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ ان سے کون مراد ہیں؟ ظاہر ہے مورتیاں بھی مردے ہو سکتے ہیں، مورتیاں بھی مخلوق ہیں، مورتیاں بھی کچھ پیدا نہیں کرتی، ان سے مراد بت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فرمایا اس سے مراد ایک خاص ان کا شرک کا انداز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ ہے قبر پرستی۔ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو یہ پوجتے ہیں وہ اتنی بات نہیں جانتے، اتنا شعور نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ صرف بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ مردوں کو بھی پوجتے تھے، مردوں کی قبروں کو بھی پوجتے تھے، اور قبر پرستی ہی کی نشاندہی یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ اگر اس سے مراد مورتیاں اور بت ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کو تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ تو مردے ہی ہیں قبروں والے جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ اتنی بات کا شعور نہیں رکھتے جن کو تم پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو، ان سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہو، اور وہ اتنی بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا، اور وہ مردے بھی ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ بلکہ اس کے بعد فرمایا الہکم الہ واحد، ان سارے دروازوں کو چھوڑ کر، ان سارے درباروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے دربار میں آ جائیں، اس لیے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ تو اکیلا ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 26 میں منکرین جو ہیں، توحید کے منکرین، خاص طور پر ان کے لیے دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے کہ آخرت کا عذاب اور آخرت کی رسوائی تو الگ ہے، جس کا ذکر آگے بھی ہوا، لیکن یہ فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، کہ اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی منصوبہ بندیاں اور اس طرح کے مکر و فریب کرتے رہے، تو ان کا بھی نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمارتیں تھیں ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کے اوپر سے ان کی چھتیں گر گئی۔ گویا جب بھی کوئی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں انتہا کرتی ہے تو آخرت کے عذاب اور آخرت کی رسوائی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کی عمارتیں جڑوں سے اکھڑ جاتی ہیں اور اوپر سے چھت گر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو دور حاضر میں ایک بہت بڑا واقعہ جس کو ہم 9/11 کا واقعہ کہتے ہیں، یہ بھی کوئی اسی قسم کا واقعہ ہے۔ گویا قرآن پاک کی اس آیت سے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں دنیاوی عذاب کی، ان میں سے گویا ایک عذاب کی علامت یہ بھی ہے کہ جتنی بھی بڑی عمارت ہو، دنیا میں کسی بھی قسم کے عظمت اور شان کی علامت ہو،
اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ جڑ سے بھی اکھڑ جاتی ہے، ان کی چھتیں بھی اوپر سے آ گرتی ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے 9/11 میں دیکھا۔ اور پھر فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر قیامت کے دن کی رسوائی اور عذاب اس سے آگے ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام موازنہ کیا گیا ہے کہ جب ظالموں کی روح قبض کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور مومنین کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ فرمایا ظالموں کی جب روحیں، کافروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں تو وہ آگے عذاب دیکھ کر فوری طور پر اپنے جرم سے انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ ان کو کہا جاتا ہے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم جتنا مرضی انکار کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کرتوت معلوم ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، اور ان کو جہنم کے داخلے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں، جن کی پاکیزہ روحیں ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو لوگ نیک اور پاک روحیں، پاکیزہ کردار کے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور تم سب لوگ جو ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ناظرین کرام مشرکین کا ایک شبہ جو ہے اس کا اظہار کیا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشرکین کا جو بہانہ شرک ہے اس کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، کہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 میں بھی فرمایا ہے کہ وہاں بھی مشرکین مکہ کے اسی بہانہ شرک کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شرک کی بنیاد یہ بناتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، چونکہ ہمیں ہمارے شرک کو برداشت کیا جا رہا ہے اور ہمارے شرک کے باوجود ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شرک اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کو ان کے اس شبے کا اور اس بہانے کا ذکر کر کے فرمایا گیا وہاں سورہ انعام کی 148 نمبر آیت میں بھی اور یہاں بھی کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب پھر تمہارے اوپر کیوں نازل ہوتا ہے، اور مختلف مواقع پر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا آیا ہے، اور ساتھ یہ کہ تمہاری اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے شرک سے راضی ہے، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلے مشرک بھی یہی کرتے آئے، گویا ہر دور کے مشرک جو ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، فرمایا تمہارے پاس کوئی دلیل ہو نہ ہو، جو نبی ہوتا ہے اس کے اوپر صرف یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے توحید کا پیغام پہنچا دے، کوئی شخص اس کو مانے یا نہ مانے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہر امت کے اندر رسول آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ آیت نمبر 36 میں انبیاء کی نبوت کا اور رسولوں کی رسالت کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہر امت کے اندر رسول آئے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگ اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں، اللہ کی عبودیت کی طرف آ جائیں اور ساتھ طاغوت سے بھی بچیں۔ ناظرین کرام اللہ کی عبادت اور بندگی پر تو بہت زور دیا جاتا ہے اور ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور اس طرح کے کام کر لینا یہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہیں اور اللہ کی عبادت کا گویا حق پورا ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ سارے اعمال عبادت میں شامل ہیں، لیکن اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت جو ہے وہ ضروری نہیں، بلکہ اللہ کی عبودیت میں آنا ضروری ہے۔ عبادت عبودیت کے اندر شامل ہے اور عبودیت کا معنی ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارے۔ تو فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرے، یعنی اللہ کے عبد بن جائیں، اور عبودیت کے اندر عبادت بھی شامل ہے، عبادت بھی کریں اور 24 گھنٹے اور ساری زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں گزارنے کا لازمی تقاضا ساتھ ہی بیان فرمایا واجتنبوا الطاغوت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ طاغوت سے بھی بچنا ہے، صرف اللہ کی بندگی نہیں کرنی بلکہ ساتھ طاغوت سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ طاغوت کیا ہے؟
ناظرین کرام بعض مفسرین نے اس کا معنی شیطان کیا ہے، اور بعض لوگوں نے ہر وہ قوت اور ہر وہ نظریہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو ہے طاغوت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کو چھوڑنا یعنی اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں کو، اللہ سے غافل کر دینے والی شخصیات کو، اللہ سے غافل کر دینے والے نظریات کو ترک کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں آنا، اور یہ ہے انبیاء کی بعثت کا اور نبیوں کی نبوت کا مقصد۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام آخرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ بعد الموت نہیں کرے گا، لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ آخرت کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ اگر آخرت قیامت نہ ہوتی اور دوبارہ مر کے جی اٹھنا نہ ہوتا تو پھر تمہارے اختلافات کا فیصلہ کہاں ہوتا، اور یہ فیصلہ کہاں ہوتا کہ کون جھوٹا تھا اور کون سچا تھا۔ سچے اور جھوٹے کا اس دنیا میں تو ناظرین کرام سب برابر ہو گئے ہیں، نہ سچے کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، نہ جھوٹے کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، سب انٹرمکس ہو گیا ہے۔ تو کون فیصلہ کرے گا؟ دنیا میں جتنے اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان تمام اختلافات اور تمام مسائل کا حل اور جھوٹے اور سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ واضح کرنے کے لیے کوئی دن اور کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناظرین کرام قیامت رکھی ہے اور اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ سورۃ النحل کے اندر نبوی مقام اور نبوی مشن کا ذکر ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہماری وحی آتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں اگر کسی بات کا نہ پتہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو جن کے پاس وحی کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ پوچھ لیا کرو۔ حالانکہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں عام معمول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس بات کا نہ پتہ ہو نہ بولا کرو، جس بات کا نہ پتہ ہو نہ پوچھا کرو۔ کبھی کوئی بات پوچھ لی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں جس بات کا نہ پتہ ہو نہ پوچھا جائے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جس بات کا نہ پتہ ہو وہ پوچھ لیا جائے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تیری طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے، یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اگر ساتھ موجود نہ ہو قرآن پاک کی وضاحت کے طور پر تو قرآن پاک کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ صلاۃ ہے تو قرآن پاک نے تو یہ کہا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے؟ صرف صلاۃ کو، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل لغت نے صلاۃ کے 22 معنی کیے ہیں، کہ 22 قسم کے معنی ہیں لفظ صلاۃ کے، تو اس کو قائم کیسے کرنا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک یہ نہ بتائیں اور اس کا عملی طور پر نمونہ بن کے نہ دکھائیں اس وقت تک کیسے پتہ چلے کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کی تفصیل یہی ہے کہ ہر وہ بات قرآن کی تفصیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے دکھائی، اور اس کی دلیل اماں عائشہ کا وہ قانون جو آپ نے بیان فرما دیا، کان خلقہ القرآن، کہ یہ الفاظ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہیں وہ مجسم قرآن تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 51 میں ثنویت کا رد کیا گیا ہے کہ بعض جو زرتشتی مذہب ہے یا مجوسی مذہب کے قائل تھے وہ 2 خداؤں کے قائل تھے۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ یہ نہ کہو کہ 2 خدا بناؤ، فرمایا انما ہوا الہ واحد۔ قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 خدا نہ بناؤ، بلکہ الہ جو ہے خدا ہے وہ تو ایک ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اسی اللہ سے ڈرو۔ گویا جو 2 خداؤں کا تصور ہے یہ بالکل باطل ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدے کا دوغلا پن تو ان کے اپنے عمل سے ظاہر ہے۔ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اپنے گھر بیٹی ہو جائے تو اس کو باعث عار سمجھتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔
تو گویا ان کا دوغلا پن اور ان کے عقیدے کی جو کمزوری ہے اور ان کے عقیدے کی جو خرابی ہے وہ ان کے طرز عمل سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ان کے تمام شرک کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے شرک پر جو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، وہی بات جو سورۃ النحل کے شروع میں کہی گئی، عطا امر اللہ، یوں سمجھو کہ اللہ کا حکم تمہارے سروں پر پہنچا ہوا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فوری طور پر نہیں پکڑتا، شرک کرنے والوں کو شرک کرنے دیتا ہے، مشرکوں کو شرک کرنے دیتا ہے، ظالموں کا ظلم بھی جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رہنے دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون امحال ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے فوری طور پر پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر اللہ کا تو عذاب فوری طور پر نازل ہو جائے، اور یوں اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی جاندار تمہیں چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ کا قانون محال ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ان کو مہلت دیتا ہے، اور بے پرواہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قانون محال کا ایک سسٹم ہے، اسی کے تحت لوگوں کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ رہا، یعنی ایک خاص مدت تک ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام بعث بعد الموت، یعنی آخرت جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے بارش سے۔ بارش کی مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ بعث بعد الموت جو ہے اس کو سمجھنا کسی طور بھی بعید از قیاس نہیں۔ اہل عقل ذرا سا بھی دھیان دیں تو بعث بعد الموت کی دلیل تو سب سے بڑی بارش ہی ہے، کہ بارش آتی ہے مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر بارش سے مردہ کھیتی زندہ ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس کو اس نے خود بنایا ہے دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال دی کہ وہ اللہ جو خون اور گوبر کے درمیان سے سفید اور شفاف پاکیزہ طیب دودھ نکال دیتا ہے خوشبودار، وہ خدا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ وہ اللہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد برآمد فرما دیتا ہے، اور شہد کی مکھی کو اگر آپ مار دیں، اس کا پیٹ چاک کر دیں، اس کے پیٹ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کمزور اعضاء کے۔ اسی طرح اگر آپ بھینس یا گائے یا بکری یا اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیں تو خون اور گوبر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ اللہ جو خون اور گوبر کے درمیان میں سے سفید اور تازہ خوشبودار دودھ نکال لیتا ہے، شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے، وہی اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شہد ہے جو مکھی مختلف جگہوں سے بنا کے لاتی ہے، فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مختلف فرامین ناظرین کرام اس سلسلے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ شہد کو جس طرح بھی استعمال کیا جائے بہر طور اس کے اندر شفا ہے۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی شخص نے شکایت کی کہ اس کے بچے کے پیٹ میں خرابی ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اگلے دن پھر شکایت کی گئی کہ اس کے پیٹ کی خرابی تو اور بڑھ گئی ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ تیسرے دن پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کے شکایت کی کہ اس کے پیٹ کی خرابی تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو شکایت کر رہا تھا کہ اللہ کا قرآن سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں شفا ہے۔ اگر وہ بیماری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ پیٹ جھوٹا ہے، اصل میں بیماری ختم کی جا رہی ہے، اور بیماری ختم کرنے کے لیے پیٹ کے اندر سے جو فاسد مادے ہیں وہ خارج ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں شہد کے اندر شفا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہو اور وہ بات عملاً اس کے اندر کسی قسم کا، اس کی صداقت کے اندر کسی قسم کے شبے کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، یعنی اس کو دوبارہ شہد پلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اگلے دن جو ہے وہ بچہ جو ہے بالکل تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 72 کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ نمک حرامی چھوڑ دو۔ مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ تم لوگ نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہو، کھانا اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو، رزق اللہ کا دیا ہوا استعمال کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے جو شکر گزاری ہے وہ کسی اور کی کرتے ہو۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ناظرین کرام، آیت نمبر 74 کے اندر مشرکین مکہ کی ایک اور عادت بد اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اللہ کریم کی ذات سے متعلق بات کرتے ہوئے ایک ضابطہ دے دیا گیا ہے۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ مشرکین عام طور پر جب بھی کوئی اپنے شرک کی دلیل دیتے ہیں تو کسی نہ کسی مثال سے دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے سیکریٹری کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پہلے پی این کو آپ کہیں گے یا اس کے کسی سیکریٹری کو کہیں گے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے آپ آگے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی عرض پہنچانے کے لیے درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے، اس طرح کی دیگر مثالیں۔ تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، دنیا والوں کی، انسانوں کی مثالیں اللہ کے بارے میں نہ دیا کرو۔ کبھی علم کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ انسانوں کے علم کی مثال پر اللہ تعالیٰ کے علم کو قیاس کیا جاتا ہے، کبھی انسانوں کے اقتدار پر اللہ کے اقتدار کو قیاس کیا جاتا ہے، اور کبھی انسانوں کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پر اللہ کی قدرت کو قیاس کیا جاتا ہے، کبھی انسانوں کے پیار پر اللہ کے پیار کو قیاس کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کیا کرو، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، اس لیے نہ درجے میں نہ نوعیت میں دنیا کی کوئی چیز اللہ کی کسی چیز کے مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قطعاً اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لہذا مشرکین مکہ یا دیگر جو تاریخ کے تمام مشرکین اپنے شرک کی دلیل کے طور پر مثالیں بیان کرتے ہیں، وہ قطعاً غلط ہیں، اور اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے، اور وہ قیامت تو اس طرح آ جانی ہے جیسے پلک جھپکی جاتی ہے۔ فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، جیسے پلک جھپکی جاتی ہے اتنے میں قیامت آ جانی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کفار جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کا کفران کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو تفہیم نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جانتے ہیں ساری بات کہ عطا فرمانے والا اللہ ہے، اور پھر بھی اس کا کفران کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 90 ہے جس میں اسلامی اخلاقی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی آیت کو آیت تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع فرمایا اور 3 باتوں کا حکم دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 باتیں جن کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل ہے، احسان ہے اور ایتاء ذی القربی، یعنی رشتہ داروں کو دینا ہے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو حق دیا جائے، بھائی کو بھائی کا حق دیا جائے، بہنوں کو بہنوں کا حق دیا جائے، ہر انسان کو دوسرے انسان پر جتنے حقوق لاگو ہوتے ہیں وہ سارے دیے جائیں۔ اسی طرح اعمال کے بھی حق ہوتے ہیں، نماز کو نماز کا حق دیا جائے، روزے کو روزے کا حق دیا جائے، ہر چیز کو حق دیا جائے۔ تو گویا یہ ایک ایسا ضابطہ ہے عدل جو ایک ادنا انسان سے لے کر یا ادنا عمل سے لے کر اللہ تعالیٰ کی ذات تک، انسان کی پوری زندگی کا ہر عمل اس کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان عدل کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے تو گویا انسان کی زندگی کامیابی اور فلاح کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے، کہ اللہ کو اللہ کا حق دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دے دے۔ جو شخص بہن بھائی کو حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا بدترین ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد ناظرین کرام احسان ہے، اور احسان عدل سے آگے بڑھ کر ہے۔ عدل تو کسی حقدار کو حق دینا ہے، اور احسان یہ ہے کہ حق سے بھی بڑھ کر دے دیا جائے، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے بندگی کی جائے کہ وہ اللہ کے حق سے بھی بڑھ کر ہو۔ ظاہر ہے اللہ کا حق تو نہیں ادا کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام لگا دی جائے، کوئی شخص اپنی مرضی نہ کرے، اور پھر مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی جو اس کا رابطہ تعلق ہے وہ بھی عدل پر مبنی نہ ہو بلکہ احسان پر مبنی ہو۔
یہ نہ دیکھے کہ اس کا حق کیا بنتا ہے، بلکہ حق سے بھی زائد دینے کی کوشش کرے۔ اور جہاں تک رشتہ داروں کا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں تو گویا اللہ کریم نے جو حکم دیا، فرمایا ایتاء ذی القربیٰ، یہ تو ون وے ٹریفک ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہمیں کیا دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ تم نے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اگر یہ اصول ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو ناظرین کرام، نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت جو ہے وہ سیکیور ہو سکتی ہے، بلکہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی انتہائی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ ایک تو بے حیائی سے منع فرمایا، دوسرا برائی سے، اور تیسرا سرکشی سے۔ بے حیائی کے متبادل ناظرین کرام حیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر حیا کا ایک مادہ رکھا ہے، اور وہ حیا ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کو برائی سے بچا کر نیکی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اور جس کے اندر حیا ختم ہو جائے، بے حیائی آ جائے، تو پھر گناہ سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو۔ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو، پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے۔ حیا موجود رہے تو انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، برائیوں سے بچتا رہتا ہے۔ یہ وہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے جو اس کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر رکھتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، منکر یعنی برائی سے منع کیا گیا ہے، اور برائی تو وہ ہے، منکر معروف کے مقابلے میں ہے۔ معروف ہر وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے دیا، اور منکر ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بھی معروف اور منکر کی پہچان رکھی ہے۔ عمومی طور پر جو فطرت سلیمہ جن چیزوں کا انکار کرتی ہے، جن چیزوں سے ابا کرتی ہے، وہ بھی منکر کے اندر آتی ہیں۔ اس طرح کی ہر چیز سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنا، یہ مطلب ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کا۔ اور تیسری چیز ہے بغی، یہ ہے سرکشی کا رویہ۔ کوئی شخص اگر سرکش نہ ہو، اللہ کا ہو، اللہ کے خلاف نہ ہو، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا سرکش نہ ہو، سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے، تو اللہ کی طرف سے اس کو کسی نہ کسی طور معافی ملنے کا امکان ہے۔ یعنی کم از کم اللہ کا بندہ رہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہی ارشاد فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتا تو معافی مانگے، سرکش نہ ہو جائے، سرکشی کا رویہ نہ اختیار کرے۔ اور جو کوئی بھی اس طرح سرکشی سے بچ جائے گا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو بھی جائے تو سرکشی کی بجائے معافی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو ناظرین کرام ہمارے سامنے تاریخ کی بڑی مثال موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی، شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی، ابلیس سے بھی نافرمانی ہوئی، اس نے مہلت مانگ لی، مہلت مانگنے والے کو مہلت مل گئی، معافی مانگنے والے کو معافی مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ چیز مل سکتی ہے جو انسان مانگے، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو انسان کو معافی مانگنی چاہیے، سرکشی کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اس طرح کی 3 باتوں سے انسان بچ جائے، یہ 3 باتیں حاصل کر لے، اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور تمہاری دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 98 کے اندر تلاوت قرآن کا اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یعنی جب بھی قرآن پڑھنا ہے اعوذ پڑھنا فرض ہے۔ عام طور پہ ہم قرآن پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی درست ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی اچھا ہے، لیکن اعوذ پڑھنا جو ہے یہ تو فرض ہے۔ اس سے ناظرین کرام مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے اعوذ پڑھنا تو فرض ہے، اعوذ تو ہر دفعہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھنا وہاں فرض ہے جہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کوئی سورت کے ابتدا سے پڑھتے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن اگر کوئی درمیان سے کہیں سے آپ پڑھتے ہیں
یہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی، اعوذ پڑھنا وہاں بھی فرض ہے، بسم اللہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اعوذ نہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مشرکین مکہ کے ایک اور شبے کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص آ کے سکھاتا ہے پھر آپ قرآن لکھتے ہیں، گویا آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور آپ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی ہیں، اور آپ کو سکھانے والا، آپ کو پڑھانے والا، آپ کا استاد تو صرف اللہ تعالیٰ خود ہے۔ لیکن لوگ اس شبے کا اور اس الزام کا اظہار کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ ایک اجمی غلام، کہتے ہیں رومی غلام تھا، عامر بن الحضرمی، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ نام لیے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری باتیں وہ سکھاتا ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اندازہ فرمائیں جو مشرک ہے اس کی مت ماری ہوتی ہے، اور الزام لگاتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کوئی لاجک بھی ہے کہ نہیں۔ فرمایا جس کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں وہ تو اس کی تو زبان ہی اجمی ہے، وہ تو کسی اور زبان کا بولنے والا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زبان میں قرآن آپ کو دے رہے ہیں، ھذا لسان عربی مبین، یہ عربی مبین ہے، اور وہ اجمی زبان، رومی زبان یا کسی بھی اجمی زبان کا بولنے والا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے رومی زبان میں، عبرانی زبان میں یا کسی آرامی زبان میں سکھائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں لکھتے جائیں؟ ظاہر ہے جس زبان میں وہ سکھاتا ہے اسی زبان میں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ تو کسی منطق کی میزان پر بھی ان کا یہ جو الزام ہے یہ پورا نہیں اترتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حلال و حرام کا مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 115 کے اندر، اور یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی بیان ہوا تھا۔ مختلف حرام چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حرام فرما دیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں حرام آ جائے وہ تو حرام ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ حلال و حرام کے حوالے سے ناظرین کرام یہ ضابطہ میں دہراتا چلوں کہ جو عبادات کا معاملہ ہے اس میں ہر وہ چیز حرام ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، اور یعنی اس کے لیے دلیل یہ ہوگی کہ اگر ذکر ہے تو پھر وہ موجود ہے، اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو عبادات کے سلسلے میں ہر وہ چیز حرام ہوگی۔ لیکن معاملات و اشیاء کے سلسلے میں ہر وہ چیز جائز ہوگی، ہر وہ چیز حلال ہوگی جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو۔ گویا حلال و حرام کا فلسفہ، حلال و حرام کا اصول عبادات کے معاملے میں اور ہے، معاملات و اشیاء کے بارے میں اور ہے۔ تو جن چیزوں کا ذکر کر دیا گیا یہاں آیت نمبر 115 میں، یا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں، یا سورۃ البقرہ میں، یا مختلف مقامات پر، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام چیزوں کی تفصیل جو گنوا دی یا خصوصیات گنوا دی، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حلال قرار پائیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے شروع میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں حلال کی ہیں الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتا دی جائیں۔ ناظرین کرام، چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا مشرکین مکہ کو کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور کفران کرتے ہو، اور پھر یہ بھی کہا گیا آیت نمبر 114 کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، نعمتوں سے استفادہ کرو لیکن شکر تو کرو، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اللہ کے بندے ہو تو شکر تو کرتے جاؤ۔ تو ناظرین کرام، یہاں سورۃ النحل کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکر کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہونے کے تم دعوے دار ہو۔ مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک بھی نہیں تھے، کان امتن قانتا للہ حنیفا، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، مشرکین بھی نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے۔ گویا بطور مثال شکر اور بطور مثال توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 125 کے اندر اسلامی دعوت کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی دعوت بالکل ایبرپٹلی اور بغیر کسی مصلحت کو دیکھے ہر جگہ پہ اور ہر موقع پہ
موقع بے موقع اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب بھی دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کبھی ڈیبیٹ کا معاملہ آ جائے، بحث و مباحثے کا معاملہ آ جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے بحث کرنی ہے، آپس میں کوئی اختلاف رونما نہ ہو، اختلاف موجود ہو، دلیل بھی ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے تلخیاں بڑھیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ یہ کام کرنا۔ آخر پہ ناظرین کرام سورت کی بھی تکمیل ہو رہی ہے اور پارے کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ بالکل آخری 2 آیات میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ لوگوں کا جو مکر ہے، مشرکین کا جو شرک ہے، آپ کی دعوت کی جو تکذیب ہے، اس پر آپ دل تنگ نہ کیجئے اور غم نہ کیجئے اور ڈٹے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، والذین هم محسنون، اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ الحمدللہ نیک ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ اہل تقوی کے سربراہ ہیں، سردار ہیں، تو گویا آپ کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔